السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سارے لوگ ہی اکثر و بیشتر شب برات میں جاگتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس رات جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا فرماتا ہے، اور ان لوگوں سے جو شب برات میں جاگتے ہیں اور جو نمازوں میں مشغول ہوں یا ذکر و اذکار میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے آسمانی دنیا پر آ کر کیا اعلان کرتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے کیا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تہجد کی فضیلت بتائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے کہ چلو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا ہے، تو اس وقت میں یعنی کہ جب 2 یا 3 کا قریب ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پر ایک نظر فرماتا ہے اور ایک رحمت کی کرم کی خاص توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی بے اولاد ہے تاکہ وہ مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی اپنی بیماری سے شفا مانگنے والا تاکہ میں اس کو شفا دے دوں۔ تو یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اٹھتا ہے یا پہلے سے وہ شب برات میں جاگ رہا ہے یا شب قدر میں جاگ رہا ہے یا کسی رات میں جاگ رہا ہے، تو اگر وہ بندہ پہلے سے اٹھا ہوتا ہے اور جب وہ کوئی رکوع میں ہو، سجدے میں ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ جو بھی جائز اور نیک تمنائیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز اور نیک تمناؤں کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، ہر رات کرتے ہیں، پچھلی بار بھی شب برات میں دعائیں کی، شب قدر میں دعائیں کی، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ کیا مقصد ہے؟ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیا وہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، میں نے اس میں وجوہات بھی بتائیں، لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میری تو نہیں ہوتی، میں تو تمام جائز مانگ چکا ہوں لیکن میری نہیں ہو رہی، تو اسی کے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قیامت کے دن کیسے قبول ہوگی؟ بھئی مانگ دنیا میں رہیں، قیامت میں قبول ہوگی تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ قیامت کے دن جن لوگوں کی دعا قبول ہوگی تو ان کی دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کی دعا دنیا میں قبول ہو گئی ہوگی نا، تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج جو اجر و انعام ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ اجر و انعام ہم کو بھی مل جاتے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ وہ ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم نہیں مانگیں گے، بلکہ ہمیں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بھئی ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دعا کرنا، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، تو ہمیں تو بس دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول کرے، اگر یہاں نہ قبول ہوئی تو اس دعا مانگنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا۔ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، دنیا والے نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ مصلحت سے ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد ہو، لیکن قبول ضرور ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو خوب دعائیں کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔